بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلاب کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. فرائض الاصول رسائل حصہ سوم سبق نمبر 36. شبہ حکمیہ اور موضوعیہ میں استصحاب جاری ہونے کے بارے میں علماء اخبارین کا نظریہ حصہ بے. شبہ حکمیہ اور موضوعیہ محل نزاع میں شامل ہونا یا نہ ہونے کے لحاظ سے جناب شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نظریہ پہلے بیان کر چکا ہے کہ صاحب کتاب کی نظر میں شبہ حکمیہ اور موضوعیت دونوں محل نزاع میں شامل ہے، لیکن اس قول کے برخلاف علماء اخبارین سے حکایت کی گئی ہے کہ انہوں نے محل نزاع شبہ حکمیہ کو قرار دیا ہے اور شبہ موضوعیہ کو محل نزاع سے خارج قرار دیا. اور اس سلسلے میں علماء اخبارین میں سے دو شخصیات کا ذکر کیا. ایک جناب محدث بحرانی صاحب ہے، دوسرا محدث استرآبادی ہے. انہوں نے اس بات کو واضح طور پر بیان کیا ہے کہ یہ استصحاب میں محل نزاع شبہ حکمیہ ہے، شبہ موضوعیہ میں نزاع نہیں ہے. شبہ حکمیہ میں استصحاب جاری ہونا اتفاقی ہے. اور جناب محدث استرآبادی کی دو کتابوں سے عبارت نقل کیا ہے. پہلی عبارت جو سبق نمبر 35 میں بیان کیا وہ فوائد مدنیہ کی عبارت ہے، اور آج کے سبق میں محدث استرآبادی کی دوسری کتاب فوائد مکیہ کی عبارت نقل کرتے ہیں. اور یہ عبارت پہلی عبارت سے زیادہ واضح ہے. شبہ حکمیہ محل نزاع ہونے کے سلسلے میں زیادہ واضح ہے اور زیادہ صریح دلالت کرنے والی عبارت ہے. لیکن اس سے پہلے جناب شیخ نے پہلی عبارت سے ایک نقطہ نکالا ہے، اس نقطے کا تذکرہ کریں گے. اس کے بعد محدث استرآبادی کے فوائد مکیہ کی عبارت کا ذکر کرتے ہیں. محدث استرآبادی کی دی ہوئی مثالوں سے مصنف نے ایک نقطہ استخراج کیا ہے. محدث استرآبادی نے شبہ موضوعیہ میں استصحاب جاری کرنے کی بہت ساری مثالیں دی ہیں. یہ تمام مثالیں شک رافع کی مثالیں ہیں. فقط ایک مثال شک مقتضی کی مثال دی ہے، وہ بقائے لیل و نہار والی مثال ہے. صاحب کتاب جناب شیخ کا کہنا ہے کہ اگر یہ ایک مثال نہ ہوتی تو ہم یہ نتیجہ لے سکتے تھے شبہ موضوعیہ میں محل اجماع فقط رافع کے وجود کے بارے میں شک ہونے والی صورت اور موجود چیز کی رافعیت کی صورت ہے. لیکن اس مثال کو شامل کرنے سے ہم یہ نتیجہ نہیں لے سکتے ہیں. اور جناب استرآبادی نے محل اجماع سے شبہ حکمیہ کی ایک صورت اور شبہ موضوعیہ کی تمام صورتیں نکالی ہے. سبق نمبر 35 میں محدث استرآبادی کے فوائد مدنیہ کی عبارت نقل کرتے ہوئے ہم نے ذکر کیا تھا کہ محدث استرآبادی نے کہا کہ دو صورتوں میں استصحاب جاری ہونا تمام علماء مسلمہ کے اتفاق کے مطابق درست ہے، یعنی دو مورد اتفاقی ہے. ان میں سے دوسری صورت امور شرعیہ میں یعنی امور خارجی میں استصحاب جاری کرنے والی صورت ہے، اور اس کے لیے کئی مثالیں دی ہیں. ان مثالوں میں اگر ہم غور کریں تو وہ ساری مثالیں شک رافع کی صورت ہے. فقط ایک مثال شک مقتضی والی مثال ہے، وہ بقائے لیل و نہار والی مثال ہے کہ دن باقی ہونے میں شک ہو جائے یا رات باقی ہونے میں شک ہو جائے تو اصلاً شک مقتضی ہے یہ، چونکہ دن میں بقا کی صلاحیت ہونے میں شک ہوتا ہے، رات میں بقا کی صلاحیت ہونے میں شک ہوتا ہے. یہاں پر رافع کے وجود کے بارے میں شک نہیں ہوتا. تو صرف یہ مثال شک مقتضی کی مثال ہے، باقی ساری مثالیں شک رافع کی مثال ہے.
البتہ شک رافی کے اندر بھی دو صورتیں ہیں، ایک وجود رافی میں شک ہونا کہ اصلا رافی موجود ہے یا نہیں ہے، یہ صورت بھی ہے۔ دوسری صورت جو چیز موجود ہے اس کی رافعیت میں شک ہونا ہے، مثلا کسی شخص نے وضو کر لیا ہے، بعد میں ایک رطوبت خارج ہو گئی تو وہ رطوبت پتہ نہیں رطوبت جو ہے بول ہے یا باقی کوئی رطوبت ہے، وضی ہے، مزی ہے، پتہ نہیں چل رہا، تو یہ رافعیت موجود والی صورت ہے کہ ایک چیز ایک رطوبت تو حادث ہو گئی ہے لیکن پتہ نہیں ہے کہ وہ رافع بننے کی صلاحیت ہے یا نہیں۔ تو مطلب وجود رافع میں شک ہو یا رافعیت موجود کے شک ہو، یعنی تمام مثالیں شک رافع سے مربوط ہے، صرف ایک مثال شک مقتضی والی مثال ہے۔ اگر یہ ایک مثال نہ ہوتی تو ہم یہ نتیجہ لے سکتے تھے کہ محل اجماع شک رافع والی صورت ہے، یعنی محدث اشتر آبادی نے جس مورد میں استصحاب جاری ہونے پر اتفاق ہونے کا دعویٰ کیا ہے وہ فقط شک رافع والی صورت ہے۔ یہ ہم کہہ سکتے تھے، فقط اسی ایک مثال کی وجہ سے یہ نتیجہ ہم نہیں لے سکتے ہیں، یہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اور محدث اشتر آبادی نے محل اجماع سے دو صورتیں خارج کی، ایک شبہ حکمیہ کی صورت خارج کی، وہ عدم نسخ والی صورت ہے، جب انسان کو یقین نہ ہو کہ پیغمبر اکرم نے جو احکام لائے ہیں وہ نسخ ہوا یا نہیں ہوا، تو تمام علماء اسلام متفق ہے کہ حکم کو باقی رکھتے ہیں، استصحاب کرتے ہیں اور عدم نسخ کو جاری کرتے ہیں۔ تو عدم نسخ شبہ حکمیہ کی ایک صورت ہے، اس میں اتفاق ہے، محل اجماع ہے۔ دوسرا شبہ موضوعیہ کی تمام صورتیں ہیں جو انہوں نے استثناء کیا ہے۔ محدث اشتر آبادی کی کتاب فوائد مکیہ کی عبارت شبہ موضوعیہ محل نزاع سے باہر ہونے میں زیادہ واضح ہے۔ محدث اشتر آبادی کی دوسری عبارت کتاب فوائد مکیہ سے نقل ہو گئی ہے، پہلی عبارت فوائد مدنیہ سے نقل ہے، یہ فوائد مکیہ سے منقول ہے، اور اس عبارت میں شبہ موضوعیہ محل نزاع سے خارج ہونے میں زیادہ واضح و صریح ہے۔ جیسا کہ فوائد مکیہ میں محدث اشتر آبادی سے حکایت کی گئی ہے کہ انہوں نے کہا ہے، بے شک استصحاب کی وہ صورت جس میں اختلاف پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی موضوع کے لیے شارع کے خطاب کے تحت کسی خاص حالت میں حکم ثابت ہو جائے تو اس حکم کو موضوع کی حالت تبدیل ہونے کے بعد اور پہلی حالت کے برعکس حالت پیدا ہونے کے بعد جاری کرتے ہیں۔ اور یہ بات معلوم ہے جب موضوع کی قید تبدیل ہو جاتی ہے تو دونوں حکم کا موضوع مختلف ہو جاتا ہے۔ بس جس چیز کو اصولیین استصحاب کہتے ہیں وہ در حقیقت ایک موضوع کا حکم دوسرے موضوع کی طرف سرایت دینا ہے، اور یہ بات صحیح نہیں ہے۔ دونوں موضوع ذات میں متحد ہے، صفات میں الگ ہے۔ مصنف نے اس عبارت سے نتیجہ نکالا ہے کہ اگرچہ اشتر آبادی نے شبہ حکمیہ میں استصحاب کو معتبر نہیں مانا ہے، لیکن اس کی عبارت سے ظاہر ہوتا ہے کہ محل نزاع شبہ حکمیہ کے ساتھ خاص ہے۔ محدث اشتر آبادی نے اس عبارت میں واضح طور پر کہا ہے کہ شبہ حکمیہ میں استصحاب حجت نہیں ہے، کیونکہ شبہ حکمیہ میں استصحاب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک موضوع کا حکم دوسرے موضوع کو دینا ہے، اور ایک موضوع کا حکم دوسرے موضوع کے لیے دینا صحیح نہیں ہے۔ البتہ دونوں موضوع ذات میں متحد ہے، صفات میں الگ ہے۔ بطور مثال نجاست کے ذریعے سے تغیر ہونے والے پانی کے مثال ہے، اس مثال میں پہلے ہم نے کہا تھا کہ اگر کوئی کور کا پانی پہلے نجاست کے ذریعے سے تبدیل ہو جائے، اس کے بعد کچھ زمانہ گزرنے کے بعد وہ اس کی جو نجاست کی تبدیلی ہے وہ ختم ہو جائے، تغیر زائل ہو جائے،
تو جناب محدث استر آبادی کہتے ہیں کہ یہاں پہ پہلی جو حالت ہے وہ تغیر والی حالت ہے، پانی نجاست کی وجہ سے تغیر ہو چکا ہے تو یہ الگ موضوع ہے. بعد میں وہ تغیر زائل ہو گیا، تغیر زائل ہونے کے بعد دوسرا موضوع ہے. تو پہلے جو حکم نجاست ہے وہ دوسرے موضوع کے لیے ثابت کرنا یہ درست نہیں ہے، اور اس کو اصولین استصحاب کہتے ہیں. لیکن محدث استر آبادی کہتے ہیں کہ یہ استصحاب نہیں ہے، بلکہ ایک موضوع کا حکم دوسرے موضوع کی طرف سرایت دینا ہوتا ہے. ولولا تمثیلہ باستصحاب اللیل والنہار، اگر محدث استر آبادی لیل و نہار کا استصحاب کرنے کی مثال نہ دیتے تو لاحتمل یکون معقد اجماعہ الشک من حیث المانع وجودا او منعا، تو یہ احتمال دیتے ہیں کہ محدث استر آبادی کا جو محل اجماع ہے وہ شک رافی والی صورت ہے. وجوداً رافی کے وجود کا شک ہونا، یعنی وجود رافی کا شک ہونا، او منعا رافیت موجود کا شک ہونا، یہ محل اجماع میں شامل ہوتا. الا ان الجامع بین جمیع امثلۃ الصورۃ الثانیہ، مگر دوسری صورت کی تمام مثالوں کو جمع کرنا لیس نہیں ہے الا شبہۃ الموضوعیہ، فقط شبہ موضوعیہ ہے. یعنی دوسری صورت میں جتنی بھی مثالیں دی ہے ان کے مجموعی نتیجہ شبہ موضوعیہ کی شکل میں نکلتا ہے، یعنی شبہ موضوعیہ محل نزاع سے خارج ہونا اتفاقی ہے. یہ بات ہمارے سمجھ میں آتی ہے. فَكَأَنَّهُ اسْتَثْنَى مِنْ مَحَلِّ الْخِلَافِ صُورَةً وَاحِدَةً مِنَ الشُّبْهَةِ الْحُكْمِيَّةِ، گویا کہ محدث استر آبادی نے محل خلاف سے شبہ حکمیہ میں سے ایک صورت کو استثناء کیا. آنی الشک فی النسخ، وہ ایک صورت نسخ میں شک ہونے والی صورت ہے. وجمیع صور الشبہۃ الموضوعیہ، اور شبہ موضوعیہ کی تمام صورتوں کو محل خلاف سے استثناء کیا، اور باقی شبہ حکمیہ محل نظام شامل رکھا ہے. اما شک رافع اور شک مقتضی دونوں محل نظام شامل ہے، صرف شک رافع والی بات نہیں ہے. وَأَسْرَحُ مِنَ الْعِبَارَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي اختصاص محل الخلاف بالشبہۃ الحکمیہ، اور محل خلاف شبہ حکمیہ میں مخصوص ہونے میں گزشتہ عبارت سے، عبارت مذکورہ سے واضح تر عبارت ما حکی عنہ فی الفوائد، وہ عبارت ہے جو محقق استر آبادی کے فوائد مکیہ سے حکایت کی گئی ہے کہ انہ قال فی جملۃ کلام لہو، کہ بے شک محقق استر آبادی نے اپنے ایک کلام کے ضمن میں کہا ہے کہ ان صور الاستصحاب المختلف فی، بے شک استصحاب کی وہ صورتیں جس میں اختلاف پایا جاتا ہے وہ تمام صورتیں راجعتن، یہ صورتیں پلٹنے والی ہے الی انہ اذا ثبت حکم بخطاب شرعی، کہ بے شک اگر کوئی حکم ثابت ہو، حکم شرعی کے خطاب، شرعی خطاب کے ذریعے سے ثابت ہو جائے، فی موضوع ان کسی موضوع میں، فی حال من حالاتی ہی اس موضوع کی کسی خاص حالت میں حکم ثابت ہو، نجریہ فی ذالک الموضوع عند زوال الحالت القدیمہ، تو ہم اسی حکم کو اس موضوع میں جاری کرتے ہیں اس حالت قدیمہ کے زائل ہونے کے دوران، وحدوث نقیضہا فیہ، اور اس حالت قدیمہ کے برعکس حادث ہونے کے دوران. ومن المعلوم، اور یہ بات پتہ ہے، معلوم ہے، انہ اذا تبدل قید موضوع المسئلہ، جب مسئلے کے موضوع کی قید تبدیل ہو جائے، بنقیض ذالک القید، اس قید کے برعکس صفت کے ذریعے سے، تو لاختلف موضوع المسئلتین، دونوں مسئلوں کا موضوع مختلف ہو جائے گا. اب یہاں ہمارے محل باس میں بھی موضوع تبدیل ہو گیا ہے، اور اس کی مثال وہی نجاست کے ذریعے سے تغیر ہونے والے پانی کی مثال ہے کہ پہلے پانی نجاست کے اوصاف کے ذریعے سے تغیر ہو چکا،
بو یا رنگ ذائقہ نجاست سے تبدیل ہو گیا تو یہ تبدیل شدہ پانی ایک موضوع ہے اور اس پر نجاست کا حکم لاگو ہو گیا۔ پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہ تغیر خود بخود زائل ہو جائے تو پانی اپنے اصلی حالت میں واپس آ جائے تو اس موضوع کے لیے بھی حکم نجاست کو جاری کرنا یہ استصحاب کہلاتے ہیں، جس کو علماء اصولی نے استصحاب کہا، اور محدث استار آبادی کہتے ہیں کہ یہ استصحاب نہیں ہے بلکہ ایک موضوع کا حکم دوسرے موضوع کی طرف سرایت دینا ہے اور یہ درست نہیں ہے۔ ومن المعلوم، اور یہ بات معلوم ہے، انہ اذا تبدل قید موضوع المسئلہ، مسئلے کے موضوع کی قید تبدیل ہو جاتی ہے بنقیض ذالک القید، اس قید کے برعکس کے ذریعے سے، تو اختلاف موضوع المسئلتین، دونوں مسئلوں کا دونوں حکم کا موضوع مختلف ہو جاتے ہیں۔ فالذی سموہ استصحابا، پس جس کو انہوں نے یعنی علماء اصولی نے استصحاب نام رکھا ہے، راجع فی الحقیقت الی اسراء حکم لموضوعین الی موضوع آخر، تو جس چیز کو انہوں نے استصحاب نام رکھا وہ حقیقت میں ایک موضوع کا حکم دوسرے موضوع کی طرف سرایت دینا ہے۔ متحد معہ بالذات، اب وہ دوسرا موضوع پہلے موضوع کے ساتھ ذات میں متحد ہے، اور پانی والی مثال میں تغیر شدہ پانی بھی پانی ہے، تبدیل زائل ہونے کے بعد تغیر زائل ہونے کے بعد بھی پانی ہے، تو پانی ذات ماء میں تبدیلی نہیں آئی ہے، ذات پانی تو ایک ہے لیکن دونوں کے صفت اور قید مختلف ہے۔ پہلے تغیر شدہ پانی ہے وہ نجاست، اس پر حکم نجاست لاگو ہو چکا، بعد میں پانی جو ہے پانی غیر متغیر پانی ہے تو وہ دوسرا موضوع ہے، تو آپ استصحاب کے نام سے متغیر پانی کا حکم غیر متغیر پانی پر لاگو کرنا چاہتے ہیں، تو یہ استصحاب در حقیقت ایک موضوع کا حکم دوسرے موضوع کے لیے لاگو کرنا شمار ہوتا ہے، اور جناب محدث استار آبادی کہہ رہے کہ اس طرح استصحاب کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ بس شبہ حکمیہ میں محدث استار آبادی اور دوسرے اخباریین استصحاب کو حجت نہیں مانتے ہیں۔ الى موضوع آخر متحد معه بالذات مختلف بالقید والصفات، اور دوسرا موضوع پہلے موضوع کے ساتھ ذات میں متحد ہے اور قید اور صفات میں مختلف ہے، تو دو الگ الگ موضوع ہے، ایک موضوع کا حکم دوسرے موضوع کے لیے جاری کرنا، اس کو استصحاب کہا ہے علماء اصولین نے، اور محدث استار آبادی فرماتے ہیں یہ استصحاب نہیں ہے بلکہ اس کو اسراء الحکم لموضوع الی موضوع آخر کہلاتے ہیں، اور یہ صحیح نہیں ہے۔ اب یہاں پہ اس عبارت میں شبہ حکمیہ ہونے میں واضح عبارت یہ والی عبارت ہے، اذا ثبت حکم بخطاب شرعی فی موضوع، یہ لفظ خطاب شرعی، یہ عبارت کا یہ حصہ شبہ حکمیہ میں بالکل صریح ہے، کیونکہ جب کوئی حکم کسی موضوع کے لیے خطاب شرعی کے ذریعے سے ثابت ہو جائے تو وہ شبہ حکمیہ میں شامل ہوگا، تو یہ شبہ حکمیہ محل نزاع ہونے میں یہ عبارت بالکل واضح عبارت ہے پہلی عبارت کے نسبت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔